میں نے تو اتنی اچھی بات آپ کو کہی ہے. آئی ڈونٹ نو احسن اقبال صاحب اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسری سیاسی جماعت کے چیف جسٹس ریکمینڈ کرے کوئی ایسے جج کا جو جس کی ماضی بھی جو ہے بے داغ ہو اور جس پر سب کا اعتبار ہو. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک بہت بڑا فیلئر یہ ہے کہ وہ نبیل گبول جیسے جو سیاسی کارکن ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کے احساسات کیا ہیں اور خود ان کی پارٹی کے لیے کتنی بیرسمنٹ بنتی ہے کئی ایشوز کے اوپر، ان جیسے لوگوں کی مشاورت سے پالیسیز نہیں بنا رہی. جو لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ اس وقت عوام کے ایشوز کیا ہیں. انہوں نے بات درست کی ہے، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو ڈرافٹ بل اکاؤنٹیبلٹی کا پیش کیا گیا جس کی ہماری پارٹی نے مخالفت کی، نہ صرف اس میں یہ تھا کہ بینکنگ کرائم نکل گیا، ولفل ڈیفالٹ نکل گیا، بلکہ اس کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی کہ 3 سال کے بعد سب کو انڈیمنٹی مل جائے گی، آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے. اور پھر اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کو آپ نے پکڑنا ہے تو پہلے آپ پارلیمنٹ کی ایتھکس کمیٹی سے اس کی اپروول لیں گے، وہ اجازت دے گی تو آپ ہاتھ لگا سکیں گے. یہ نہ کرنے والی بات تھی، اسی لیے ہم نے اس کی مخالفت کی. چھوٹا سا جواب یہ دیکھیے، اب یہ جب لسٹیں آئیں گی تو میاں صاحبان کے اوپر بڑی انگلیاں اٹھیں گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو کم از کم کاغذ موجود ہیں 1.065 ملین روپیز، یعنی 1 ارب سے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر، 2.1 ارب روپے سے اوپر شہباز صاحب کے اوپر. یہ ہوا تھا جب مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا، ان دنوں کی پریس کلپنگز ہیں. یہ آپ کو اپنی صفائی تو دینی ہوگی. وہ بالکل ہم دیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹو بیسٹ آف مائی نالج شریف گروپ نے یا ان کے کاروباری اداروں نے 1 پیسے کا رائٹ آف نہیں کرایا. ان کے اوپر جو ڈیفالٹ بنا، اچھا ڈیفالٹ جو ہوا یہ تب ہوا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو اس نے ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے سرکاری بینکوں کو کہا کہ جو ان کو لونز دیے ہوئے ان کو کال بیک کر لیں. دیکھیے، ایک آپ بڑے سے بڑے ادارے کا جو 10 سال کا لون آپ کو اگر دیا ہوا ہے، 5ویں یا 6 سال وقت سے پہلے اسے بینک کال بیک کر لے گا تو آپ نے اس کی ایک کیش فلو کی ہوئی ہے اتنے سالوں پر پے بیک کرنے کی، تو آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. وہ دیٹ واز اے ٹیکنیکل ڈیفالٹ جو کیا گیا، اور اس کے لیے جو لائبلٹیز ہیں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان لائبلٹیز کو کلیئر نہیں کریں گے. اور جو ان کا کیونکہ یہ جو ویب سائٹ میں موجود تھا یہ آیا ہے، اس کا جو سورس ہے وہ ٹیکس پیئرز ڈائریکٹری آف پاکستان الیکشن ٹریبیونل کی یہ سورس ہے، اور اس میں اربوں روپے کے ڈیفالٹ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم پروگرام کریں تو آپ یہ کم از کم اگر کلیئر کر سکیں کہ کیا معاملہ ہے جس کے اوپر جس وجہ سے یہ ڈیفالٹ موجود ہے. نہیں، اس میں چونکہ مجھے ان کے بزنس کا نہیں معلوم ہے، آئی تھنک ان کا کوئی بزنس کا جو کوئی اسپوکس مین ہے اس کو وی کین سے کہ دے کین کلیریفائی دا ایشوز. لیکن ایک بات آئی کین سے کہ ناٹ اے سنگل پیسہ ہیز بین ریٹن آف، کوئی قرضہ معاف نہیں کرایا انہوں نے. اور جو ڈیفالٹ کیا گیا وہ پولیٹیکلی انجینئر کیا گیا ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ پہلی جب گورنمنٹ تھی ایک ان کا شپ روکا گیا، کتنے کروڑوں روپے کا ڈیمیج ڈالا گیا. پھر جنرل مشرف ہے، اگر وہ اتفاق گروپ جو 71 کے اندر ایک 22 خاندانوں میں تھا، اگر یہ سب پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ کی گئی ہوتی تو شاید آج وہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا انجینئرنگ کا ہب بن گیا ہوتا. اس طریقے سے ہم نے، اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی سیاست کے لیے اپنے کاروبار کو نہیں بچایا، کاروبار کو دباؤ پہ لگا دیا، اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑا. خالی سارا کاروبار. لیکن چلیں میں جاتا ہوں بریگیڈیئر صاحب یو وانٹڈ ٹو میک اے کوئک پوائنٹ کیونکہ کمنگ ٹو دی اینڈ آف دی پروگرام. جی، میں آپ کو کاشف بھائی آپ کو یہ 2 اہم پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. جی پہلا یہ کہ جو نیا احتساب کمیشن آ رہا ہے اس کا سارا جھگڑا اس وقت اس کی انڈیپینڈنس کے بارے میں ہے، اور یہی ایک پوائنٹ آف فرکشن ہے بٹوین دا رولنگ پارٹی اینڈ دی اپوزیشن. ابھی صورت آپ دیکھیں نیب کو لا منسٹری کے اندر کیا گیا ہے، آئندہ قانون میں بھی نیب کو جو نیا ادارہ اس کو لا منسٹری کے اندر رکھا جا رہا ہے تاکہ ٹوٹل اس کی جو آٹونومی ہے اور وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی. وی وانٹ دا نیو کمیشن ٹو بی ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ آٹونومس. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیا قانون جا رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کرپشن رینکنگ میں نیچے جاتا جا رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ سافٹ آن کرپشن. دا نیو قانون سیز کہ جی 14 سال کی بجائے سزا 7 سال ہوگی اور ڈسکوالیفیکیشن کی پھر 10 سال سے 5 سال کر دیا گیا ہے. واٹ میسج آر وی سینڈنگ ٹو دا ورلڈ اینڈ واٹ میسج آر گیونگ ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ کیا ہم ایک کرپشن فرینڈلی احتساب ادارہ لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ اور ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. جی نبیل قبول صاحب، آپ کو میں آخری ورڈ دوں گا اس کے اوپر. اب آپ نے بات چیت ساروں کی سن لی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کے ادارے کی اہمیت تو اپنی جگہ سب سے زیادہ ہے، لیکن حکومت کی اگر کارکردگی کم از کم اس فرنٹ پر دیکھیں گزشتہ 1.5-2 سال میں، تو آپ کی طرف سے پرو ایکٹیولی ایسا کچھ نہیں کیا گیا جس میں آپ کہیں کہ یہ لسٹیں ہم سامنے لے کر آئیں گے بغیر کسی کے اکسائے. آپ خود پرو ایکٹیولی کہہ کہ جی این آر او کے تحت کوئی کیس معاف نہیں کرائے گا، یا کرپشن کس نے کیا آپ اس کی لسٹیں سامنے لے کے آتے کہتے یہ سارے معاملات ہیں، ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے کا سارا ڈیمیج کنٹرول کے یہ اس میں آئے گا، یا مجبوراً آپ نے سارا کام کیا؟ تو حکومت کیا پرو ایکٹیولی کچھ کرے گی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ کاشف
کاشف ابھی ہم جب یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی جو ہے اب میں حیران ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں کرنے جا رہے ہیں, جس طریقے سے کرنے جا رہے ہیں اس پر اختلاف ہے, لون معاف کرا رہے ہیں. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ گبول صاحب نے جو تجویز دی ہے بڑی اچھی ہے, اور کاش ان کی حکومت اس تجویز کو سپورٹ کرے. کیا یہ حکومتی تجویز ہے یا آپ کی تجویز ہے نبیل صاحب؟ میں نے سنا نہیں کیا کہا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے, چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے, یہ آپ کی تجویز ہے یا حکومت کی تجویز؟ میں نے یہ تجویز دی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اور دوسری ساری جماعتیں اس کی تائید کریں, اور مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو جب ساری جماعتیں وہاں جا کر جب کھانا کھاتے ہیں, مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے کھانا کھاتے ہیں تو یہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کو کرنا چاہیے. لاسٹ میٹنگ جو ایوان صدر میں ہوئی اس میں این آر او کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ یہ سارے سوالیہ نشان لوگ عوام پوچھتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر, کرپشن کے ایشو کے اوپر, یہاں سپریم کورٹ 22 دسمبر سے ہیئرنگ کرے گا. جب ہم پاکستان کی بات کرپشن کی کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے ملک کا امیج کتنا جو ہے خراب ہو رہا ہے باہر ملکوں میں, تو اس چیز کو جو ہے ایک ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ساتھ مل کر بیٹھے. لیکن 7 دسمبر کی ڈیٹ دے دی ہے سپریم کورٹ نے این آر او کے کیسز کو اٹھانے کی. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین ہم بات کر رہے تھے جو آج نیا ایک ایشو اٹھا ہے قرضے معاف کرانے والوں کا. کھربوں روپے کے قرضے اس ملک میں معاف ہوئے. ایک فگر یہ ہے کہ صرف 53 ارب روپے کے قرضے مشرف صاحب کے صرف آخری 4 سال میں معاف کیے گئے. سلمان شاہ صاحب کو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کو بھی ڈھونڈیں, لائن پر لائیں, ان سے پوچھیں کہ کون سے کھاتے میں یہ قرضے معاف کیے گئے مشرف صاحب کی جانب سے یا ان کی حکومت کی جانب سے, لیکن ہمیں انفارچونیٹلی وہ مل نہیں پائے. پچھلی حکومت کی جانب سے کامل علی آغا صاحب آئے, انہوں نے تو ڈسون کر دیا سارے معاملے کو ایز یوزول جس طرح ساری باقی تمام معاملات پر. لیکن اس حکومت کا اب اگر ٹھیک طریقے سے آگے چلنا ہے تو یہ تمام جو پیسے لے کر پاکستان کے بھاگنے والے لوگ ہیں, ان تمام کو پکڑ کے کسی ایک سرکل میں نیٹ میں لایا جائے اور ان سے وہ تمام پیسے پاکستان کے, چاہے وہ کرپشن کے ذریعے لیے گئے ہوں یا قرضے معاف کرانے کی صورت میں, یہ تمام پیسے واپس لینے چاہیے اور وہ تمام رقم کم از کم پوری کی پوری پاکستان کے خزانے میں واپس آنی چاہیے. ناظرین کاشف عباسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.